إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جزیرہ نما عرب کو اللہ نے ایک خاص مقام عطا کیا ہے تاکہ یہ رسالت اور اسلام کی ہدایت کا مقام بن جائے۔ تمام انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی اور اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دیواریں اٹھائیں اور اس معزز کعبے کو تعمیر کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اس کی تعمیر کے کام سے فارغ ہوئے تو ان کو اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کریں، یعنی اس کام کا اعلان کریں جس کے لیے اللہ نے اس کعبے کو تعمیر کروایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میری آواز دنیا کے تمام لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارا کام اعلان کرنا ہے اور ہمارا کام ہے لوگوں تک پہنچانا۔ تو پھر وہی ہوا جو اللہ نے چاہا۔ تو اس دن سے لے کر آج تک 39 صدیاں گزرنے کو آئی ہیں، ایک بار بھی حج میں ناغہ نہیں ہوا، اور اہل عرب کے دلوں میں اس گھر کا جو مقام اور احترام ہے، اس کی وجہ سے صدیاں گزرنے کے باوجود اور زمانے کے تغیرات کے باوجود بیت اللہ کی خدمت کرنے والوں کو دینی قیادت میں، تجارت میں اور ادب میں امام تسلیم کیا جاتا ہے۔ بیت اللہ دلوں کے قرار کی جگہ ہے اور تمام معاملات کا قبلہ ہے۔ زمانہ قدیم سے عرب قبائل اس دوڑ میں لگے رہے کہ وہ کعبے کی ہمسائیگی اختیار کریں، اور ایک وقت آیا کہ مکہ جیسی ویران وادی ان لوگوں سے بھر گئی، تو اللہ نے ان کو اپنے گھر کا خادم، لوگوں میں معزز اور اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیا۔ زمانہ قدیم سے ہی حج بیت اللہ توحید کی علامت ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے توحید کی دعوت پیش کی اور لوگ جوک در جوک اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے دیوانہ وار یہاں آنے لگے اور لبیک سے اس پکار کا جواب دینے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کعبہ شریف ایک زمانے تک توحید کی علامت رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ لوگ توحید سے منحرف ہوتے چلے گئے، بتوں کی عبادت پھیلنا شروع ہوئی، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا کہ کعبہ شریف کے اندر بت رکھ دیے گئے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے زمانے میں ان بتوں کی تعداد 360 تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کعبے کو ایک ایسا جغرافیائی مقام دیا ہے جو دوسروں سے ممتاز ہے۔ وہاں شام اور یمن کے درمیان سفر کرنے والے تجارتی قافلے جمع ہوتے۔ زمانہ گزرتا گیا، یہاں تک کہ جب 10ویں صدی آ گئی تو مکہ کے تاجر اس قابل ہو گئے کہ وہ پورے عرب کی تجارت کا رخ موڑ کر اس کو حجاز میں مرتکز کر سکیں۔ ایسے ہی شام اور عراق کو یمن کے ساتھ جوڑنے والے بڑے راستوں پر مکہ کے عربوں کا کنٹرول ہو گیا۔ مکہ کے تاجر اپنی تجارت میں اس قدر مشہور ہوئے کہ ان کی شہرت افریقہ اور ایشیا تک وسیع ہو گئی۔ قریش نے چاہا کہ علاقے میں پھیلے ہوئے خطرات کے پیش نظر اس وسیع و عریض علاقے میں پھیلے ہوئے قبائل کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ معاہدے کر لیں، یعنی ان قبائل کے ساتھ جو ان تجارتی راستوں میں بستے تھے۔ اس طرح قریش اپنی تجارت کو حفاظت فراہم کر سکیں، تو انہوں نے تجارتی قافلوں کی حفاظت کے لیے اجرت پر محافظ رکھے۔ اس کے علاوہ ان تمام قبائل کو جو تجارتی راستوں میں پڑتے تھے معاوضہ دیا جاتا تھا۔ مکہ والوں، شام کا قافلہ آ گیا ہے، میں تمہیں اس کے 5 دیتا ہوں۔ ان معاہدوں کی وجہ سے قریش کا دوسرے قبیلوں سے تعلق مضبوط ہوتا گیا اور یہ ممکن ہو گیا کہ ان کے قافلے بغیر کسی خوف کے بازاروں میں امن اور سلامتی کے ساتھ چلیں پھریں۔ اللہ کی مرضی کے مطابق 19 صدیاں گزرنے کے بعد اب بھی کعبہ دلوں کو موہ لیتا ہے۔ حج میں 1 سال کا وقفہ بھی نہیں ہوا۔ مکہ مکرمہ کے لوگوں کے پاس اب بھی دین کی سرداری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تجارت اور ادب میں بھی ان کا ایک مقام ہے، اور جزیرہ نمائے عرب لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے ہے۔ ان کی خبریں اور ان کا ادب ان کی ثقافت منتقل کرتا ہے۔
اسی طرح اللہ نے چاہا کہ اہل مکہ حاجیوں کے لیے بہترین انتظامات کریں، اور قصی ابن کلاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی پشت کے دادا تھے، ان کے زمانے سے حاجیوں کو پانی پلانا اور ان کی دیکھ بھال کرنا قریش کا ایک معروف طریقہ رہا۔ حاجیوں کی دیکھ بھال ایک حد تک آسان کام تھا، جبکہ انہیں پانی مہیا کرنا ایک مشکل کام تھا، کیونکہ اس وقت آخری زمانے میں جب کہ زمزم کا کنواں غائب ہو گیا تھا اور اس کے نشانات کا کسی کو پتہ نہ تھا، تب اللہ کی مرضی یہ ہوئی کہ زمزم کا مبارک کنواں عبد المطلب جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان کے ہاتھ پر حاجیوں کو پانی دینے کے لیے دوبارہ لوٹ آئے۔ 6 صدی ہجری میں ابرہ الاشرم ارنات کو قتل کرنے اور حبشہ کے بادشاہ سے اجازت لینے کے بعد ملک یمن کا حکمران بن بیٹھا۔ اے میرے آقا، مکہ جو صحرا میں بامشکل کھڑا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کا ایک مقام ہے کہ قبائل نے ان کے ساتھ معاہدے قائم کر لیے ہیں، وہ حج سے فائدہ اٹھاتے ہیں جس سے ان کے بازار آباد ہوتے ہیں اور ان کی جیبیں بھرتی ہیں۔ میرے پاس اس کا ایک حل ہے، اے میرے آقا، ہم انہیں اپنی طرف پھیر دیتے ہیں، اس سے ہمارے بازار آباد ہو جائیں گے اور ہماری جیبیں بھریں گی، اور اس صورت میں جزیرہ نمائے عرب کے سردار ہم بن جائیں گے۔ ابرہہ کے ذہن میں جزیرہ نمائے عرب کی حکمرانی کے لیے اس مسئلے کا کوئی حل نہ تھا۔ تم یہ بات کر رہے ہو، اور جو معاہدے ہم نے قریش کے حق میں یمن کے علاقوں میں تجارت کے سلسلے میں عبد مناف کے ساتھ کر رکھے ہیں، اور ان معاہدوں کا کیا بنے گا جو ہم نے حبشہ کے بادشاہ عبد شمس کے ساتھ کر رکھے ہیں؟ یہ سارے معاہدے ارنات کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو چکے ہیں، مردوں کے ساتھ کیسے معاہدے؟ وہ ایک بہت بڑی مملکت ہے جو صرف بہادر، قوی اور صاحب عزم لوگوں کا حق ہے۔ اے کاہن، اے سپاہ سالار، تم کیا کہتے ہو؟ ذرا بتاؤ، جلدی کرو۔ یہ بات صحیح ہے بادشاہ سلامت کہ اس پرانے گھر نے عربوں کو اکٹھا کر دیا ہے، لیکن وہ بت جو اس کے ارد گرد رکھے ہوئے ہیں انہوں نے عربوں کو الگ الگ کیا ہوا ہے۔ تم دیکھتے نہیں کہ وہ تمام ایک ہی گھر کا طواف کرتے ہیں، اور جب نظر پیش کرنے کا وقت آتا ہے تو ان میں سے ہر کوئی اپنے بت کو نظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اے بادشاہ سلامت، وہ کثرت میں ہونے کے باوجود تھوڑے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ہم انہیں آپ کی تلوار کے حکم کے نیچے اکٹھا کر دیں گے، کیونکہ جزیرہ نما عرب میں کوئی ایک بھی طاقتور بادشاہ نہیں ہے جس سے ہم خوف زدہ ہوں، اور نہ ہی عربوں کا کوئی لشکر ہے جس سے ڈرنا پڑے، اور نہ ہی ان کے پاس ایرانیوں کی مدد ہے، اور رومی تو خود جزیرہ نما عرب میں اپنے مفادات تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ ابرہہ کا تعلق حبشہ کے عیسائی بادشاہوں سے تھا، جنہوں نے یمن کو دوسری بار 5 سے 55 عیسوی میں قبضے میں کیا تھا۔ تب یمن کے بادشاہ عیسائی ہوا کرتے تھے۔ عام طور پر ان کا تعلق حبشہ سے ہوتا اور حبشہ سے ہی وہ اپنی وفاداری نبھاتے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ حبشہ کا بادشاہ اس پر متفق ہو، چاہے اس کے لیے کوئی بھی ذریعہ اختیار کرنا پڑے۔ ہاں سپاہ سالار، آگے آؤ اور بات کرو۔ ہاں جلدی کرو، اپنی بات پوری کرو، ہم سب سن رہے ہیں، ہمیں مزید بتاؤ۔ یقیناً عرب مکہ کی طرف عبادت کے لیے نکلتے ہیں اور ان بتوں کی قربانیاں پیش کرتے ہیں جو کعبہ کے ارد گرد ہیں، لیکن اگر ہم نے یمن میں ایک عظیم گرجا بنا دیا اور اسے بہترین خوبصورت بتوں سے بھر دیا اور ہم نے ان کے لیے اس کے دروازے کھول دیے، تو اس صورت میں ہم مکہ کے پرانے گھر سے سبقت لے جائیں گے اور تمام قربانیاں حاصل کریں گے، لیکن گرجا ایسا بنایا جائے جسے وہ مکرم سمجھیں اور پرانے گھر کی بجائے اس کے گرد طواف کریں۔ یہ گرجا بنا کر ہم حبشہ کے بادشاہ اور اس کے اتحادیوں سے شاباش حاصل کر سکیں گے، اور ہم روم کے